الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے سبق نمبر 9 سحر ہونے تک افسانہ ہے سحر ہونے تک۔ اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ مصنف کا تعارف، خلاصہ، اقتباسات کی تشریح اور مرکزی خیال۔ سبق نمبر 9 ہے افسانہ ہے سحر ہونے تک۔ مصنف ہیں فضل احمد کریم فضلی، ماخوذ ہے ان کے افسانے سحر ہونے تک سے۔ پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال ہے قائد اعظم کے جلسے کے لیے کیا کیا تیاریاں ہو رہی تھیں؟ حوالے سبق لکھیں گے پہلے۔ یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق سحر ہونے تک سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف فضل احمد کریم فضلی ہیں۔ سبق کا یہ حصہ ان کے افسانے سحر ہونے تک سے ماخوذ ہے۔ جواب ہے قائد اعظم کے جلسے کے لیے پورے کلکتہ شہر کو مسلم لیگ کے سب جھنڈوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف مسلم لیگ کے جھنڈے لہرائے گئے تھے۔ رنگ برنگی جھنڈیوں اور پھولوں سے کوچہ و بازار کو سجا دیا گیا تھا۔ ہاوڑہ اسٹیشن سے لے کر ہاوڑہ برج تک پورا کلکتہ رنگ و نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلم لیگ نیشنل گارڈز وردیاں پہن کر مجمع کو منظم کر رہے تھے۔ دوسرا سوال ہے مذکورہ متن میں کتنی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اور کیوں؟ مذکورہ متن میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، اینگلو انڈین، انگریز اور امریکن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ متن میں ان قوموں کا ذکر یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ قائد اعظم کے کلکتہ میں ہونے والے جلسے میں مسلمانوں کے علاوہ بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی شریک ہوئے تھے، جو صرف تماشا دیکھنے یا تصویریں کھینچنے کے لیے وہاں موجود تھے، جبکہ مسلمان قائد اعظم سے عقیدت اور محبت کی وجہ سے آئے تھے۔ پھر سوال ہے لیلہ کا جلسے میں کیا کام تھا؟ جواب ہے لیلہ کا کام آنے والے کامریڈوں کو جلسے کے مختلف حصوں میں ڈیوٹی کے لیے بھیجنا تھا۔ کامریڈ کسی تنظیم کے وفادار ساتھی یا کارکن ہوتے ہیں، ان کو کامریڈ کہا جاتا ہے۔ تو لیلہ کا کام آنے والے جو بھی تنظیم کے وفادار ساتھی، مسلم لیگ کے جو زمانے کی ساتھی تھے یا کارکن تھے، ان کو جلسے کے مختلف حصوں میں ڈیوٹی کے لیے بھیجنا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی کامریڈ آتا وہ اسے فوراً کسی ڈیوٹی کے لیے جلسے کے کسی حصے میں بھیج دیتی۔ پھر سوال ہے ریمنسے کے ذہن میں قائد اعظم کا خاکہ کیسا تھا؟ ریمنسے ایک امریکی صحافی تھا۔ اس نے پہلے بھی قائد اعظم کا نام سنا ہوا تھا، لیکن بحیثیت سیاستدان انہیں کوئی اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید ہندوستان کی آزادی کے مسئلے کو الجھانے کے لیے مسلمانوں کا سوال کھڑا کیا گیا ہے، اور ہندوستان کا صرف ایک مسلمہ لیڈر گاندھی ہے، جس کے پیچھے سارا ملک ہے۔ لیکن مسلم لیگ کے جلسے میں جب اس نے قائد اعظم کا اتنا عظیم الشان استقبال اور مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ مسلمان خود کو ہندوؤں سے ایک علیحدہ قوم سمجھتے ہیں، اور ان کا لیڈر گاندھی نہیں بلکہ جناح ہیں، جن کو وہ قائد اعظم کہتے ہیں۔ پھر یہ سوال پاکستان کے بارے میں اسمتھ کے کیا خیالات تھے؟ پاکستان کے بارے میں اسمتھ کے خیالات تھے کہ پاکستان کو اب بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کا خیال تھا کہ اب پاکستان اب عالمی نقشے پر ایک اہم ملک کی حیثیت سے ضرور ابھرے گا۔ اس کے بعد عالمی سیاست میں جو تبدیلی آئے گی اس پر ابھی سے غور و فکر کر لینا چاہیے، کیونکہ عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو اپنی چال پہلے سے ہی سوچ لے۔ پھر سوال ہے قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سب جھنڈے ہی اڑا رہی ہے، اس عبارت سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سب جھنڈے ہی اڑا رہی ہے، اس عبارت سے مصنف کی مراد ہے کہ کلکتہ میں ہر جگہ بڑی تعداد میں سبزہ و درخت موجود تھے۔ جب قائد اعظم کی آمد پر ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کے سب جھنڈے لہرائے گئے تو درختوں اور سبزے کی بہتات کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت بھی مسلم لیگ کے جھنڈے اڑا رہی ہے۔ خلاصہ ہے سبق کا، یہ افسانہ تحریک پاکستان کے پس منظر میں تحریر کیا گیا ہے۔ سبق میں شامل افسانے کے اس حصے کے بنیادی کرداروں میں مخلص، نازش، تسنیم، لتا اور لیلا شامل ہیں، جو مسلم لیگ کے کارکنان ہیں۔ اس میں کسی بھی کردار کا کوئی بھی خاص ذکر نہیں کیا گیا، صرف تھوڑا بہت لیلا کا ہے، وہ بھی بہت کم، صرف قائد اعظم کے دورے کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے۔ تو جو نام تھے اس میں سبق میں جو نام
لوگوں کے کرداروں کے شامل تھے وہ میں نے لکھے ہیں کہ بنیادی کرداروں میں یہ لوگ محسوس ہو رہے تھے. جو مسلم لیگ کے کارکنان ہیں ثانوی کرداروں میں غیر ملکی صحافی ریمنسے اور اسمتھ اور یو پی اور بہار کے کچھ ہندو مزدور شامل ہیں. کلکتہ میں مسلم لیگ کا جلسہ تھا. قائد اعظم کو جلسے میں شرکت کرنی تھی. ان کے استقبال کے لیے ہاوڑہ اسٹیشن پر لاکھوں مسلمان موجود تھے. تماشا دیکھنے اور تصویریں کھینچنے کے لیے بہت سی دوسری قوموں کے لوگ بھی وہاں موجود تھے. پورا شہر مسلم لیگ کے سبز پرچموں سے سجا ہوا تھا. جب قائد اعظم اسٹیشن پر تشریف لاتے ہیں تو لوگ ان کا شاندار استقبال کرتے ہیں. فضا اللہ اکبر، قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے. غیر ملکی صحافی ریمنسے قائد اعظم کے لیے اتنا عظیم الشان مجمع اور لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. جب لوگ قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو یو پی اور بہار کے ہندو مزدوروں میں شامل ایک شخص اپنے ساتھیوں کو ان کی دیہاتی زبان میں سمجھاتا ہے کہ جانتے ہو یہ شور کیا ہے؟ زندہ باغ آ رہا ہے. یہ سن کر باقی مزدور کہتے ہیں پھر تو بھاگنا چاہیے. ہندی میں شیر کو باغ کہتے ہیں. اور مسلمان نعرے لگا رہے تھے قائد اعظم زندہ باد. تو اس نے کہا یہ زندہ باغ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ شیر آ رہا ہے زندہ تو بھاگنا ہی چاہیے. یہ سن کر اس نے کہا کہ سچ مچ کا باغ نہیں، مسلمانوں کا راجہ آ رہا ہے. لیلا یہ سن کر مسکرا دیتی ہے لیکن دل میں سوچتی ہے کہ واقعی قائد اعظم ایک شیر کی طرح ہیں اور مسلمانوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں. قائد اعظم کا دیدار کرنے پر لوگ بے حد خوش ہوتے ہیں. قائد اعظم کی سواری گزرنے کے بعد مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہو جاتا ہے. قائد اعظم کا اتنا شاندار استقبال اور اتنا بڑا مجمع دیکھ کر غیر ملکی صحافیوں کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان ضرور بن کر رہے گا. آگے مرکزی خیال ہے سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اپنی قوم کا ہر دل عزیز رہنما وہ ہوتا ہے جو سچا، بے باک اور دیانتدار ہو، اپنے قول و فعل میں اور ظاہر و باطن میں مطابقت رکھتا ہو، عدل و انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھتا ہو، کسی بھی جابرانہ حکومت کے سامنے کھل کر بے خوف و خطر حق بات کہنے کی توفیق رکھتا ہو، جرأت مند اور دلیر ہو، لالچ سے پاک اور ایثار پسند ہو، فراست و بصیرت کی نعمت سے مالا مال ہو اور اپنی قوم کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو. ایسے ہی رہنما سے لوگ محبت کرتے ہیں اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کو تیار رہتے ہیں. قائد اعظم ایسے ہی بے مثال رہنما تھے. ان جیسے عظیم رہنما کی مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے. قائد اعظم کی انہی خوبیوں کی وجہ سے عام مسلمانوں کو ان سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی اور وہ ان کے ایک اشارے پر سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے تیار رہتے تھے. قائد اعظم کی انہی صلاحیتوں اور خوبیوں کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمان پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. سبق میں زیادہ تر صرف قائد اعظم کا ان کے استقبال کا ذکر ہے، اس لیے اس میں زیادہ تر صرف یہی بتایا ہے ان کی خوبیاں اور صلاحیتیں وغیرہ، اور کس طرح مسلمان ان کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے تھے، ان کی تقریر سننے کے لیے بیتاب رہتے تھے. پھر ہے سوال نمبر 2، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے. اقتباس ہے، بھیڑ کا یہ عالم کہ بقول شخص سے اگر تھالی پھینک دی جائے تو انسانوں کے سروں ہی پر میلوں ناچتی چلی جائے. حوالہ سبق ہے، اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق سحر ہونے تک سے لیا گیا ہے. اس کے مصنف فضل احمد کریم فضلی ہیں. سبق کا یہ حصہ ان کے افسانے سحر ہونے تک سے ماخوذ ہے. سیاق و سباق، کلکتہ میں مسلم لیگ کے ہونے والے جلسے میں قائد اعظم تشریف لا رہے تھے. ان کے آنے پر پورا شہر ان کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پر پہنچا ہوا تھا. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم قوموں کے افراد اور غیر ملکی صحافت بھی وہاں موجود تھے. پورا شہر رنگ و نور میں ڈوبا ہوا تھا اور مسلم لیگ کی جھنڈیوں سے سجا ہوا تھا. قائد اعظم کے آنے پر لوگ ان کا شاندار استقبال کرتے ہیں اور فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں. قائد اعظم کی سواری گزرنے کے بعد مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہو جاتا ہے. قائد اعظم کا اتنا شاندار استقبال اور اتنا بڑا مجمع دیکھ کر غیر ملکی صحافیوں کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان ضرور بن کر رہے گا. تشریح ہے اس کی، کلکتہ میں مسلم لیگ کا جلسہ تھا اور قائد اعظم جلسے میں تشریف لانے والے تھے. قائد اعظم مسلم لیگ کے اہم اور مسلمانوں کے ہر دل عزیز رہنماؤں میں شامل تھے، اس لیے ان کے استقبال کے لیے لاکھوں مسلمان ہاوڑہ اسٹیشن پر پہنچے ہوئے تھے. بوڑھے جوان، مرد، عورتیں، بچے نہ صرف کلکتہ سے بلکہ آس پاس کے شہروں سے بھی امڈ آئے تھے. اس اقتباس میں دیے ہوئے متن میں مصنف
قائد اعظم کے جلسے میں لوگوں کی اسی بھاری تعداد کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ موجود تھے کہ اگر ایسے میں کوئی تھالی بھی پھینک دی جاتی تو اتنی جگہ نہیں تھی کہ زمین پر گر سکتی۔ پھر اقتباس ہے، مسٹر جناح اس وقت انسان کی صورت میں زندہ شیر کی طرح ہیں اور مسلمانوں کے دلوں پر جس طرح حکومت کر رہے ہیں وہ کوئی راجہ بھی کیا کرے گا۔ اس کا سیاق و سباق ہے، کلکتہ میں مسلم لیگ کے ہونے والے جلسے میں قائد اعظم تشریف لا رہے تھے۔ ان کے آنے پر پورا شہر ان کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پر پہنچا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم قوموں کے افراد اور غیر ملکی صحافی بھی وہاں موجود تھے۔ مجمع میں یو پی اور بہار کے چند ہندو مزدور بھی شامل تھے۔ قائد اعظم کے آنے پر لوگ ان کا شاندار استقبال کرتے ہیں اور قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں۔ یہ نعرے سن کے یو پی اور بہار کے ہندو مزدوروں میں شامل ایک شخص اپنے ساتھیوں کو ان کی دیہاتی زبان میں سمجھاتا ہے کہ جانتے ہو یہ شور کیا ہے، زندہ باغ آ رہا ہے۔ یہ سن کر باقی مزدور کہتے ہیں تو پھر تو بھاگنا چاہیے۔ سندھی میں شیر کو باغ کہتے ہیں اس لیے۔ یہ سن کر اس نے کہا، سچ مچ کا باغ نہیں، مسلمانوں کا راجہ آ رہا ہے۔ مسلم لیگ کی ایک کارکن لیلا یہ سب سن رہی ہوتی ہے، وہ یہ سن کر مسکرا دیتی ہے۔ تشریح ہے اس کی، اس اقتباس سے مصنف بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ کی ایک کارکن لیلا قائد اعظم کے استقبال کے لیے موجود مجمع میں شامل تھی۔ وہ قائد اعظم سے مسلمانوں کی بے پناہ محبت اور عقیدت سے بے حد متاثر ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ہندوستان کے تمام مسلمان اپنے اختلافات کو بھلا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قائد اعظم کے پرچم تلے کھڑے ہیں۔ جب وہ مزدور رہنما کی یہ بات سنتی ہے کہ مسلمانوں کا راجہ آ رہا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی قائد اعظم ایک عظیم رہنما ہیں۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہیں۔ وہ اتنے بے خوف اور بے باک ہیں کہ انگریزوں کی جابرانہ حکومت کے خلاف کھل کر بے خوف و خطر حق بات کہتے ہیں۔ لیلا کا خیال تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو قائد اعظم کی طرح لوگوں کے دلوں پر اس طرح حکمرانی کرتا ہو کہ لوگوں کے چہرے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی فرط مسرت سے چمک اٹھتے ہوں اور جس کی باتوں پر لوگوں کو یقین کامل اور اعتماد ہو۔ پھر اقتباس ہے، عالمی بساط سیاست پر یہ ایک اور مہرہ ضرور آئے گا۔ اس کے آنے کے بعد بازی کا نقشہ کس طرح بدلنا پڑے گا، اس پر ابھی سے غور کرنا چاہیے۔ شطرنج کا اچھا کھلاڑی وہی ہے جو بہت دور کی چالیں پہلے سے سوچ لے۔ یہاں پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں عالمی بساط سیاست پر، یعنی عالمی پوری دنیا کی سیاست میں ایک اور ملک نمودار ہوگا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سیاق و سباق ہے، کلکتہ میں مسلم لیگ کے ہونے والے جلسے میں قائد اعظم تشریف لا رہے تھے۔ ان کے آنے پر پورا شہر ان کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پر پہنچا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم قوموں کے افراد اور غیر ملکی صحافی بھی وہاں موجود تھے۔ پورا شہر رنگ و نور میں ڈوبا ہوا تھا اور مسلم لیگ کی جھنڈیوں سے سجا ہوا تھا۔ قائد اعظم کے آنے پر لوگ ان کا شاندار استقبال کرتے ہیں اور فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں۔ قائد اعظم کی سواری گزرنے کے بعد مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم کا اتنا شاندار استقبال اور اتنا بڑا مجمع دیکھ کر غیر ملکی صحافیوں کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان ضرور بن کر رہے گا۔ تشریح ہے، اس اقتباس میں مصنف دو غیر ملکی اخبار نفیسوں اسمتھ اور رمزے کی گفتگو بیان کرتے ہیں جو قائد اعظم کے استقبال کے لیے موجود مجمع میں شامل تھے۔ دونوں غیر ملکی اخبار نویس مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع اور قائد اعظم کا اتنا شاندار اور بے مثال استقبال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے اتنے سنجیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک انگلش اخبار نویس اسمتھ یہ سب دیکھ کر امریکی اخبار نویس رمزے سے کہتا ہے کہ عالمی نقشہ سیاست پر ایک اور ملک یعنی پاکستان ضرور نمودار ہوگا اور اس کے بعد عالمی سیاست میں جو تبدیلی آئے گی اس پر ابھی سے غور و فکر کر لینا چاہیے، کیونکہ عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو اپنی چال پہلے سے ہی سوچ لے۔ یعنی عقل مندی اسی بات میں ہے کہ جو ملک قائم ہونے والا ہے اس سے آئندہ اچھے تعلقات بنا کر رکھے جائیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ رنگ و نور، کوچہ بازار، دھولی دھلائی، عظیم الشان اور جلال و جمال۔ رنگ و نور، چمک دمک، حسن و خوبصورتی، شادی کی محفل رنگ و نور سے سجی ہوئی تھی۔ کوچہ و بازار، گلیاں اور بازار، میلے کی وجہ سے گاؤں کے تمام کوچہ و بازار رنگ برنگی جھنڈیوں اور پھولوں سے سجے ہوئے تھے۔ دھولی دھلائی، دھو کر صاف کی ہوئی یا صاف ستھری۔ آصف نے دھلی دھلائی چادر پر چائے گرا کر اسے خراب کر دیا۔ عظیم الشان، بہت شاندار، بہت بڑا۔ مسلم لیگ کے عظیم الشان جلسے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ جلال و جمال، روب داب اور وجاہت۔
قائد اعظم کی شخصیت میں جلال و جمال دونوں نظر آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ سحر ہونے تک ناول ہے فضل احمد کریم فضلی کا۔ اس ناول کا پلاٹ ہے پاکستان کی آزادی سے متعلق۔ عالمی بساط سیاست پر یہ ایک اور مہرہ ضرور آئے گا۔ یہ جملہ استعارہ ہے قیام پاکستان کا۔ پھر ہے من تو شدم سے مراد ہے میں تو ہو گیا۔ پھر ہے انسان کی صورت میں زندہ شیر کی طرح تھے۔ اس جملے میں ایک صنعتی خوبی ہے، یہ ہے صنعت تشبیہ۔ یہ تھا ہمارا سبق سحر ہونے تک، سبق نمبر 9۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔